حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں بہت ڈیبیٹس ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بحث و مباحثے ہو رہے ہیں کہ آیا وہ مسلمان تھے یا نہیں، اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا تھا، تو آپ کے والدین تو پہلے انتقال کر گئے تھے، لہذا اس طرح کی کمزور باتیں کرتے ہیں۔ آئیے ذرا ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن سے جب پوچھا تو قرآن نے کہا انما المشرکون نجس، کہ بلا شبہ مشرکین وہ تو نجس ہیں، ناپاک ہیں، گندگیوں والے ہیں۔ بھلا آپ کی ہماری یہ عقل کیسے تصور کر سکتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ایسے نجس اور ناپاک لوگوں سے پیدا ہو جن کو اللہ پسند نہیں کرتا؟ نہیں، اللہ تعالی جل شانہ نے انہیں ہمیشہ ستھروں میں رکھا ہے، جیسا کہ دلائل النبوہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے ہمیشہ پاکوں اور ستھروں کے اندر نقل فرمایا اور راستہ فرمایا، یہاں تک کہ جب 2 گروہ پیدا کیے تو ان میں جو بہتر گروہ تھا، جو زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عزت والا تھا، جو زیادہ مقرب تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ان میں پیدا فرمایا۔ تو یہ ہو بھی نہیں سکتا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو لوگوں کا تزکیہ فرمانے والے ہیں، انہیں ستھرا کرنے والے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء میں سے کوئی نجس اور ناپاک ہو؟ نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تک جتنے بھی آپ کے آباء ہیں، تمام کے تمام ہر طرح کے نجس سے بھی پاک ہیں، ہر طرح کی آلودگیوں سے بھی پاک ہیں، ان میں کوئی مشرک نہیں ہوا، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت کے جو خرافات تھے یہ ان سے بھی بچنے والے تھے اور ان میں بھی یہ شامل نہیں ہوتے تھے۔ انشاءاللہ ہم اس کو دیگر آیات سے بھی ثابت کریں گے اور آپ کے سامنے لائیں گے کہ رب کائنات نے جو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو پاک اور ستھروں سے پیدا فرمایا ہمیشہ۔